السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو ان آیات کے اندر بات چل رہی ہے اہل کتاب کی کہ وہ کس طرح سے سازشیں کرتے ہیں، کس طرح سے وہ حق کو چھپانے کے لیے حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں اور باطل کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ چیز پچھلی آیت کے اندر بتائی گئی تھی، اور آگے اسی آیت کے آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بھول چوک کے ساتھ کرتے ہوں۔ یہ چیز جیوز میں بھی ہو رہی ہے، کرسچن میں بھی ہو رہی ہے، اور یہ جو اجمی مسلم ہیں ان کے اندر بھی یہ ان کے جو ریلیجس اسکالرز ہیں، پریسٹ ہیں، وہ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر یہ جو 72 نمبر کی آیت ہے، کہا جا رہا ہے وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا آمنوا بالذی، تم اس کتاب کے ساتھ ایمان لاؤ۔ کون سی کتاب؟ انزل علی الذین آمنوا، جو ان لوگوں پر نازل کی گئی جو ایمان لائے۔ اب بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی، اور یہی بات آگے پھر قیامت تک چلے گی، جب تک اللہ کا دین غالب نہیں آتا اس وقت تک یہ چلے گی۔ اب اس میں انہوں نے پیچھے تو یہ بتایا نا کہ حق کو باطل کے ساتھ وہ ملاتے ہیں اور جان بوجھ کر ملاتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر ایک اور ان کے طریقہ واردات بتا رہا ہے، اسلام سے پھیرنے کے لیے مومنین کو، قرآن سے پھیرنے کے لیے ایک اور طریقہ بتا رہا ہے۔ کیا؟ کہ ان کی صفوں میں گھس جاؤ، مسلم بن کر ان کی صفوں میں گھس جاؤ۔ یہ ہے طریقہ واردات جو اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے تو اس کتاب کے اوپر ایمان لاؤ جو یہ مومنین پر نازل کی گئی۔ نازل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اور یہ مومنین کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بھی ایمان لاتا ہے یہ کتاب اس کو فائدہ دیتی ہے، ظاہر ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ تو اب ان مومنین کو اس کتاب سے پھیرنے کے لیے کیا طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ ان کی صفوں میں گھس جاؤ مومن بن کر، ان جیسا بن کر کہ ہم اس کتاب کے اوپر ایمان لائے ہیں، تاکہ یہ دھوکہ کھا جائے۔ اب اس کے لیے وہ کہہ رہے تھے وجہ النار، وجہ النار یہ ہوتا ہے یوں کہہ لیں کہ دن کے شروع میں، کہ ان مومنین کو دھوکہ دینے کے لیے تم دن کے شروع میں ایمان لاؤ، پھر کیا کرنا ہے؟ وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور اس دن کے آخر میں کفر یعنی انکار کر دو۔ یہ ایک محاورہ ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی دن میں صبح یا دوپہر کو ایمان لیں اور اسی دن شام کے وقت وہ ان کو گمراہ کر کے اور ان کو قرآن سے پھیر کے لے بھی جائیں۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے، تو وہ یہی نہیں ہوتا کہ صبح بھولتا ہے اور شام کو آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو واپسی میں کچھ دن لگ جائیں، کچھ ہفتے لگ جائیں، کچھ مہینے لگ جائیں، کچھ سال لگ جائیں۔ تو یہ محاورتاً یہ بات کہی جاتی ہے، یہی چیز قرآن کریم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیز میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن کا انداز اسلوب سمجھ آ جائے کہ یہ انسانوں کی طرح انسانوں سے بات کرتا ہے، جیسے ہم محاورہ بھی استعمال کرتے ہیں، ضرب المثل بھی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کا بھی یہ انداز ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ جو وجہ النار ہے اس کا کیا معنی ہے، اور پھر وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، کہ شام کے وقت وہ یعنی وہ جو دن کا اختتام ہے، اس دن کے اختتام میں وہ پھر ان کو کہہ رہے تھے کہ تم انکار کر دو۔ تو اس سے مراد یہی نہیں کہ ایک ہی دن میں یہ سارا پروسیس انہوں نے کر لینا تھا، اس میں تو کافی عرصہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن محاورتاً ہم اس طرح سے بولتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ لعلہم
یرجعون، تاکہ وہ مومنین بھی تمہیں دیکھ کر قرآن یا دین اسلام سے پھر جائیں، لعلہم یرجعون۔ تو یہ جو انہوں نے پلان کیا کہ تم ان کی صفوں میں گھس جاؤ، یعنی یہ جو پریسٹ تھے وہ اپنے فالورز سے کہہ رہے تھے، اور آج بھی یہی کہتے ہیں، وہ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ تم ان کی صفوں میں گھس جاؤ، بظاہر اسلام قبول کر لو، مومن بن جاؤ ان کی طرح، اور پھر کیا کرو، ان کے اندر رہ کر، ان میں گھس کر ان کو برگشتہ کرو اللہ کی کتاب سے، اس کے دین سے، اسلام سے۔ تو اس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے، تو یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، محاورتاً ہے یہ۔ تو ان کو پھر برگشتہ کرو۔ یہ ہے ان کی سازش جو قرآن کریم بتا رہا ہے، اور آج بھی یہی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے، پرشیا کے جو لوگ تھے، انہوں نے جب قرآن کی تفاسیر لکھی، جب ہسٹری مرتب کی، جس کو آپ تاریخ اسلام بولتے ہیں، جب انہوں نے سیرت رسول مرتب کی، ایکچولی وہ ان کا جو مسلک تھا، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بیسیکلی مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ سورج کو پوجتے تھے، سورج کے یوں کہہ لیں کہ تشبیہ میں وہ پھر آگ کو بھی پوجنے لگ گئے، کیونکہ رات کو سورج نہیں ہوتا، وہ رات کو وہ پھر آگ کے الاؤ جلاتے تھے اور اس کے سامنے ورزش اپنی وہ پرستش کرتے تھے۔ تو رات کو وہ آگ کے الاؤ جلاتے تھے اور اس کے سامنے وہ پرستش کرتے تھے۔ جب یہ عربوں کے ہاتھوں فتح ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جب پرشیا فتح ہو گیا، تو یہ لوگ اب طاقت کا مقابلہ طاقت سے تو نہیں کر سکتے تھے، تلوار کے مقابلے میں یہ ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اتنی قوت ہی نہیں بچی تھی۔ تو انہوں نے پھر سازشیں کی، مسلم بنے، مسلم اسکالر بنے، پھر مسلم اسکالر بن کر، ان کے امام بن کر انہوں نے تفسیر، تاریخ، سیرت، اس کے اوپر کتابیں لکھی، انہوں نے روایات کے اوپر کتابیں لکھی، جنہیں آپ حدیث کی کتابیں بولتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا انہوں نے۔ تو آج وہی دین بن چکا ہے، اسی کی روح سے ہم ریچولز کر رہے ہیں، اسی کی روح سے ہم اپنے یہ جو مختلف تہوار ہیں، عید وغیرہ، اور یہ جو جمعہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، شب معراج، شب برات، یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں، جتنے بھی تہوار ہیں، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، اور عام جتنی بھی چیزیں ہیں، جو زکوٰۃ ہے، جس طرح قرآن کریم کی روح سے زکوٰۃ یہ نہیں ہے جو 2.5% ہے، یا جو اہل تشیع کی جو 5واں حصہ ہے، خمس، وہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ سارا نظام ہی بدل دیا اور اس کو دین اسلام بنا دیا۔ آج وہی اسی کے اوپر ہم چلے جا رہے ہیں، یہی ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، اور یہی اسی کی جو ترویج اور اشاعت ہے ہمارے جو ریلیجس جو پریسٹ ہیں وہ کر رہے ہیں یہی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پلان کیا، اور اس پلان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس سازش کو بیان کیا، اس لیے تاکہ مسلم جو ہیں وہ آگاہ ہو جائیں کہ کیا کیا طریقے اور حربے ہو سکتے ہیں جن کو وہ اختیار کرتے ہیں انہیں قرآن سے، دین اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے، پھیرنے کے لیے، تو تاکہ یہ اویئر رہے۔ تو یہ اویئرنس کے لیے یہ آیات ہے، بتانے کے لیے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی یہ جو سازشیں ہیں وہ سامنے رکھی جائیں اپنے، اور ان سے بچا جائے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جتنی بھی جیسے ہم نے پچھلی آیت میں بتایا آپ کو کہ تبری نے تفسیر لکھی، لیکن تفسیر سے پہلے اس نے تاریخ لکھی، تاریخ لکھ کر اس نے اس کے بعد اسی تاریخ کی روح سے اس نے قرآن کی تفصیلی روایات مرتب کی،
اور اس کا انداز یہ ہے کہ جو کچھ اس نے ہسٹری میں کہا وہی کچھ اس نے قرآن کی جو آیات کی تفسیریں ہیں اس کے اندر بھی وہی کچھ کہا۔ اب اگر کسی کو وہ چیز لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ چلیں ہسٹری سے اس کو چیک کریں، تو آگے ہسٹری میں بھی وہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ ملایا اور حق کو چھپا دیا، اور جو باطل تھا اس کو حق بنا کر پیش کیا۔ آج جو ہماری بڑی بڑی ریلیجن کی مقدس کتابیں ہیں ان کے اندر یہی کچھ ہوا پڑا ہے۔ تو ہمارے پاس بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ جس کتاب میں بھی آپ اس کو پڑھیں گے یا اس سے پھر یہی ہوگا، آپ حق سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بچنے کا جتنی بھی اس قسم کی جو سازشیں ہیں دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، جماعت مومنین کے خلاف، ان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کتاب اللہ، قرآن۔ اس کو تھام لیں، اس کو سمجھ لیں اور اس کے اوپر عمل کر لیں، اپنا نظام بنا لیں، تو پھر ہم اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہم بچ سکتے ہیں، خود کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔